محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 2 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ دونوں تھے رتقن بند، رتق بند کو کہتے ہیں، ففتقناہما، پس ہم نے پھاڑ ڈالا ان کو۔ فتق یفتق کا معنی ہوتا ہے جدا کر دینا، یعنی فتق ایک تو ہے نا فرق کا معنی تو ایسے آرام سے جدا کر دینا، فتق کا معنی جیسے ہم اردو میں جس کے لیے پھاڑ ڈالنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک زور سے کسی چیز کو چیر ڈالنا۔ وجعلنا من الماء، اور بنایا ہم نے پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لے کر آتے؟ وجعلنا فی الارض، اور بنایا ہم نے زمین میں، رواسیہ، راسیتن کی جمع، گڑے ہوئے پہاڑ، اور بنائی ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، کہ کہیں زمین ڈاما ڈول نہ ہو جائے ان کو لے کے۔ مادہ یمیدو کا معنی تھر تھرانا، کانپنا، ہلنا، کہ چونکہ یہ زمین کا لفظ مؤنث ہے نا، تو یمیدہ کے بجائے تمیدہ، کہ کہیں زمین تمیدہ بہم، ان کے ساتھ ہلنا نہ شروع کر دے، یعنی لوگوں کو ہلانا نہ شروع کر دے، اس لیے ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ وجعلنا فیہا، اور بنایا ہم نے اس زمین میں، فجاجن، کشادہ، سبلن، راستے، سبیل کی جمع سبل، فجاج فج کی جمع ہے، فج کہتے ہیں کشادہ۔ سورہ حج میں نا، من کل فج عمیق، لوگ حج پہ آئیں گے ہر کشادہ راستے سے۔ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ رہنمائی پائیں، یعنی ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں، ہدایت کا مطلب اپنی منزل تک پہنچنے کی ہدایت پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقف، ایک چھت، سقف عربی میں چھت کو کہتے ہیں، محفوظہ جو محفوظ ہے، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا، اور یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ، یہ سب کے سب ایک دائرے میں، فلک عربی میں گول چیز کو کہتے ہیں، تو یہاں ترجمہ ہوگا ایک دائرہ۔ یسبحون، تیر رہے ہیں، سباحت تیراکی کو کہتے ہیں، سبح یسبح سباحتاً، تیرنا، تو یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، لبشر، کسی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، من قبل کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے خلد، ہمیشگی، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے کوئی بشر نہیں بنایا ہم نے۔ افإن مت، تو کیا اگر آپ، متا، آپ پر موت واقع ہو گئی، ماتا یموتو بھی آتا ہے اور ماتا یمیتو بھی آتا ہے، ضرب یضرب سے بھی اور نصر ینصر سے بھی، تو ضربتا کی طرح ہے، یہ اصل میں تھا میتا، یا بلکہ موتا، ضربتا، تو اس کو نصرہ کے باب میں جائیں تو متا پڑھا جاتا ہے اور دوسرے باب میں جائیں تو متا پڑھا جاتا ہے، لیکن مطلب ایک ہی، متا بھی متا بھی، اصل میں تھا موتا، ضربتا کی طرح۔ افإن متا، اگر آپ پر موت واقع ہو گئی، اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ذائق ذوق سے نکلا ہے، ذوق کا معنی چکھنا، اور ذائق چکھنے والا، ذائقۃ چکھنے والی، جیسے ضاربۃ مارنے والی، تو نفس کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، ذائق الموت کی بجائے ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں، آزماتے ہیں تمہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بلا یبلو، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، بالشر والخیر، بری حالت اور اچھی حالت کے ذریعے، فتنتاً، آزمائش کے طور پہ، یعنی ہم تمہیں اچھی اور بری
حالت میں ڈال کے آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ اور جب دیکھا یا دیکھتے ہیں آپ کو الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اصل میں تو اس کا مطلب ہے جب دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو کفر کیا، لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے جب دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن واقعہ تو ایک بیان کر رہا ہے کہ جب دیکھا، لیکن اس سے مراد ان کی عادت ہی کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے اس کے ترجمے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کو، اور یہ بھی ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں ٹھہراتے آپ کو مگر ایک مذاق. ان یہاں نفی کے معنی میں ہے. ان کے بعد جب الا آئے نا تو اس کا مطلب ان کا معنی نفی ہے، یعنی ما کے معنی میں ہے یا لا کے معنی میں ہے. ان یتخذونک تو نہیں ٹھہراتے یہ آپ کو الا ہزوا مگر ایک استہزاء کی چیز. استہزاء کا مطلب جس کا مذاق اڑایا جائے، جس کی بھپتیاں کسی جائیں، اس طرح کی انہوں نے آپ کو ایک شخصیت اور ذات ٹھہرا لیا انہوں نے. احاذ الذی کیا یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتکم جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے. ہادہ اس میں اشارہ ہے، تو بعض دفعہ یہ توہین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب کسی انسان کی طرف نسبت کی جائے نا اس سوال یعنی استفہام والے جملے کے ساتھ، سوالیہ جملے کے ساتھ، تو اس میں توہین کا پہلو ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ، جیسے ہم بھی کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو جس کی تم بات کر رہے تھے. تو احاذ الذی یعنی وہ مشرکین کہتے ہیں احاذ الذی یہ ہے وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یذکر آلہتکم جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی برا تذکرہ. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور یہ لوگ رحمان کے ذکر سے ہم کافرون یہ ہیں کافر، یعنی رحمان کے ذکر کے یہ لوگ منکر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلدی سے. جلدی سے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا نا، تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں انسان کو جس میٹیریل سے پیدا کیا گیا وہ مٹی ہے، لیکن انسان کی طبیعت میں جلد بازی اتنی ہے کہ گویا جلد بازی ایک مادہ تھا جس سے انسان کو بنایا گیا ہے. تو یہ بلاغت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں جلد بازی شامل ہو گئی ہے، بس وہ ہر چیز میں چاہتا ہے کہ جلدی. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. سأریکم آیاتی ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون پس تم جلدی مت مچاؤ. وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ عذاب کا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قرآن جواب میں کہتے ہیں لو يعلم الذین کفروا اگر جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، حینا وہ والا وقت، لا یکفون عن وجوہہم النار جب یہ نہیں دور کر سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو. کفا یکفو کا معنی روکنا، کفا یکفو یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے، اس کا معنی ہے روکنا. کف ہتیلی کو بھی کہتے ہیں. تو لا یکفون یہ نہیں روک پائیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے یعنی اپنی کمروں سے بھی نہیں روک پائیں گے. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی لو یعلم کہ کاش دیکھ لیں یا اگر دیکھ لیں، آگے جزا محذوف ہے، اگر دیکھ لیں یہ سب منظر تو ایسی باتیں نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے کاش کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ اگر کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اگر سے بھی کیا جاتا ہے. یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا کاش ایسا ہو جائے کہ کافر لوگ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لیں، کہ جب وہ لوگ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے اور اپنی کمر سے بھی آگ کو دور کر رہے ہوں گے، وہ منظر کاش ابھی دیکھ لیں. تو کیا ہوگا پھر دیکھ لیں گے تو مطلب یہ کہ پھر یہ باتیں نہیں کریں گے، پھر سارے ایمان لے آئیں گے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، تو یہاں جزا محذوف ہے. بل تأتیہم بغتۃ بلکہ آئے گا عذاب ان پر، بغتۃ تأتیہم یعنی یہ جو آگ ہے یہ آئے گی ان پر یا عذاب آئے گا ان کے اوپر، بغتۃ اچانک، فتبہتہم بہت یبہتو کا معنی مبہوت کر دینا کسی کو. ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی یہ منظر دیکھ کر مبہوت ہو گیا، یعنی گمسم ہو گیا، بالکل ہوش اڑ گئے اس کے. تو فتبہتہم
یہ عذاب ان کے ہوش اڑا دے گا، ان کو گمسم کر دے گا. فلا یستطیعون ردھا، پس یہ نہ اس عذاب کو لوٹانے کی استطاعت رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا بہت سے پیغمبروں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے. فحاق بالذین سخروا منہم، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کافروں میں سے، ما اس چیز نے گھیر لیا، کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے ان کافروں کو حاقہ چاروں طرف سے گھیر لیا. یہ تو جی سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ انبیاء میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصراً پچھلی امتوں پہ کچھ عذاب کا تذکرہ کیا اور پھر توحید کے مضمون کو تفصیل سے بیان کیا کہ یہ لوگ کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. تو اللہ نے ان سب کی پوزیشن کو واضح کیا کہ یہ سارے تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی اور فرشتے بھی. اور اس کائنات میں اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہوتا لفسدتا، تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو. تو اب اللہ تعالیٰ اس یعنی جس کائنات میں جو اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کے دلائل ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا، پھاڑ ڈالا ان کو. یہاں جو ہے نا اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو قرآن میں خوب سمجھ لیں دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے، کیا ان کے علم میں نہیں ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. حالانکہ ہم نے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ نبی نے دیکھا، یہ تو نبی کے بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے اصحاب فیل کا، جو مکہ میں ابرہہ نے حملہ کیا تھا. اسی طرح قرآن کہتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے. حالانکہ صحابہ جن سے یہ آیت خطاب کر رہی تھی وہ کہہ سکتے تھے ہم نے تو نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے یہاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں ہونا چاہیے تمہارے. یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں تو تمہیں اب تمہیں معلوم ہو جانی چاہیے. تو یہ عام محاوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب کہ ہم کسی کو کسی یقینی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں بھائی، یہ تو ایسا ہوا ہے. حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن بتانا مقصد ہے کہ ہم نے جب تمہیں خبر دے دی ہے تو اب یہ چیز یقینی ہے، تو اب تمہیں اس میں غور کرنا چاہیے. اب ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہاں بھی قرآن کا یہی انداز ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ان السماوات والارض، کہ آسمان سے کی جمع ہے. یہاں پر اردو میں تو آسمان اور 7 آسمان کو آسمان ہی کہتے ہیں، لیکن آسمانوں اور زمین کانتا رتقا، کہ یہ بند تھے ہم نے ان کو جدا کر دیا. اب یہاں آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے، مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. بعض نے کہا کہ بھئی کیا مطلب دونوں بند تھے اور اللہ نے ان کو جدا کر دیا. بعض نے کہا پانی نہیں برستا تھا تو بند تھے، یعنی پانی کے لحاظ سے بند تھے، تو اللہ نے پانی برسانا شروع کر دیا تو آسمان بھی کھل گیا، یعنی اس طرح سے کھل گیا کہ اس میں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور زمین بھی کھل گئی اس طرح سے کہ اس میں پانی گیا تو اس میں نباتات نکلنا شروع ہو گئے، اس طرح سے کھل گئے. تو گویا پہلے بارش نہیں ہوتی تھی زمین پہ، تو زمین کے وجود میں آنے کے بعد اللہ نے آسمان کو کھول دیا. تو یہاں آسمان سے مراد ہوگا کہ جو پہلا آسمان ہے، اور یعنی آسمان سے صرف آسمان نہیں بلکہ بلندی مراد ہوگی. لیکن اور پھر ان کی دلیل یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کے بعد پانی کا تذکرہ ہے تو پانی سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والی آیت کا مطلب ہے آسمان بند تھا، آسمان اور زمین بند تھے، یعنی پانی نہیں تھا اس میں، پانی کے لحاظ سے بند تھے. اور اس کی یعنی قرینہ کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے اس تفسیر میں کہ یہ تفسیر جب بن سکتی تھی کہ جب سماوات کے بجائے سما ہوتا، یعنی ان السماء والارض، آسمان اور زمین بند تھے ہم نے کھول دیا. کیونکہ بارش تو پہلے آسمان کے نیچے سے آتی ہے نا، 7 آسمانوں سے تو نہیں آتی.
یعنی آسمان کا مطلب عربی میں ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے. تو بارش تو اوپر سے آتی ہے نا, تو ساتوں آسمانوں سے نہیں آتی, وہ تو ادھر سے ہی آتی ہے. تو اس لیے مختلف آ رہا ہے. لیکن یہ جو اب بگ بینگ تھیوری کا ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے, تو اس عین ممکن ہے کہ قرآن کا اسی طرف اشارہ ہو. اور چونکہ ہمیں حدیث میں واضح تفسیر نہیں ملتی اس آیت کی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عربوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھیں. بہت ساری سائنسی حقائق ایسے ہیں کہ اگر اس وقت بیان کر دیے جاتے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں سائنسی باتیں کیوں نہیں ہیں, جو آج بہت ساری سائنسی تھیوریز ثابت ہو چکی ہیں وہ قرآن میں کیوں نہیں ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ سائنسی حقائق بتاتے جو آج دریافت ہوئے ہیں, تو پیغمبر کے کاموں میں مزید اضافہ ہو جاتا, آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو جاتا, ان دعووں کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑتا. یعنی آج تو لوگ ایمان لے آتے ان سائنسی حقائق کو دیکھ کر, لیکن جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اس وقت لوگ ایمان لانے کے بجائے قرآن کو جھٹلاتے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گویا مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے ان باتوں کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہے کہ اس وقت عربوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی جاتی تو وہ قرآن ہی کو جھٹلانا شروع کر دیتے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش اور بڑھ جاتی. لہذا قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ چونکہ عرب تھے, اس زمانے کے عرب تھے, تو قرآن نے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں اشارے ضرور ہیں بہت سارے سائنسی حقائق کے جو آج دریافت ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے ان کے عربوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کی ہے, لیکن کوئی ایسی غلط نظریہ نہیں بیان کیا جو سائنسی ایک یعنی نظریہ ہو اور آج سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہو. تو ایسی کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں بہت سارے سائنسی مغالطے تھے, لوگ جو اس زمانے کے سائنسدان تھے وہ بہت جھوٹ بھی بولتے تھے اور بغیر تجربے کے اور بغیر مشاہدے کے نظریے گھڑ لیا کرتے تھے. تو قرآن ان نظریات میں سے قرآن نے کسی نظریے کو قبول نہیں کیا. تو یہ خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ تو ایک بشر تھے نا, آپ اس زمانے کے نظریات سے متاثر ہوتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہماری قدرت کی یہ دلیل کہ آسمان زمین بند تھے, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یعنی جب ہم نے آسمان زمینوں کو جدا کیا اس کے بعد پھر ہم نے پانی برسایا, اور پانی میں ہم نے زندگی رکھ دی. جہاں پانی برستا ہے آپ دیکھیں نباتات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پانی کے اندر اللہ نے ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ اس سے ہر طرح کی زندہ چیز کو پیدا کر دیا. اب یہاں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے, خود قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا جو کل ہے نا, کل اکثر پر بھی کل کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, مشرکین یہ کہتے ہیں, تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے کر رہے ہوتے ہیں. یا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد سے کم عقل دی ہے, تو ساری عورتوں کو تھوڑی دی ہے, بعض عورتوں کو عقل اللہ نے مردوں سے زیادہ دی ہے. تو قرآن و سنت میں جو کل کا لفظ ہے یہ اکثر کے معنی میں آتا ہے. تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی مخلوق دریافت ہو جائے جو پانی کے بغیر زندہ ہو, لیکن اکثر مخلوق ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ زمین میں وہ پانی ہی سے ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی یہاں کل کا مطلب کل ہی ہو 100%, یہ ممکن ہی نہ ہو کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہاں زندگی سے مراد مادی زندگی ہے, تو مادی حیات مراد ہے اس سے, کیونکہ فرشتوں کی بھی ایک زندگی ہے تو وہ پانی کی محتاج نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ جہان ہے. تو ہم یعنی قرآن جو بات کر رہا ہے وہ اس مادی زندگی کی بات کر رہا ہے. افلا یؤمنون, تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے؟ کیا مطلب اس کائنات کا بننا, زمین آسمان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا, پھر پانی کا برسنا اور پھر اس سے حیات کا پیدا ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی علامت ہیں کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی, اس کو کسی نے بنایا ہے. اور اس بہترین نظام کا وجود میں آنا اس کی بھی دلیل ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اگر اور بھی معبود ہوتے تو یہ اتنا اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا. ایک خدا کہتا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, دوسرا کہتا اس طرح ہونا چاہیے, تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ فرماتے اور زمین میں ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے, أَن تَمِيدَ بِهِمْ, کہ زمین ان کو لے کے ڈاما ڈول نہ ہو جائے. یہاں اللہ تمید بہم, لا محذوف ہے.
عربی میں ہوتا ہے بلکہ ہر زبان میں ہوتا ہے. بعض چیزیں جو بہت واضح ہوتی ہیں تو ان کو ذکر نہیں کیا جاتا, ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تمید بہم تھا اصل میں کہ ڈاماڈول ہو جائے کہیں. اس کو یہ ایک اس کی ایک لاجک بھی بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. لیکن یہ چونکہ ذرا گاڑی عربی گرامر ہو جائے گی تو اس لیے میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں چھیڑتا تفسیر کے لیکچر میں, کہ یہ ان تمیدہ جو ہے نا ان مصدر کے معنی میں ہے, اور تمیدہ ان مصدریہ ہے, اس نے تمیدہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پھر یہاں لا کو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب, سوری یہ مفعول مطلق نہیں, مفعول لہو, کہ ہم نے زمین کو بنایا ان تمید بہم ڈاماڈول ہونے کی وجہ سے, یعنی تاکہ وہ ڈاماڈول نہ ہو اور تھر تھرائے نہیں, کانپے نہیں. یہ بات کئی بار پہلے گزر چکی ہے تفسیر کے لیکچر میں کہ پہاڑوں نے زمین کا بیلنس قائم کیا ہوا ہے, کیونکہ زمین گھوم رہی ہے, چل رہی ہے سورج کے گرد, اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے. تو اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. وہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین میں بہت زیادہ زلزلے آتے. باقی یہ فضول سا اشکال ہے کہ جی پہاڑی علاقوں میں تو زلزلے پھر زیادہ آتے ہیں. تو بھائی وہاں زلزلوں کا امکان زیادہ تھا, اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے وہاں پہ. اگر پہاڑ نہ پیدا ہوتے تو اور زیادہ زلزلے آتے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہے کہ جی ہسپتال جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. اب کوئی کہے اچھا سب سے زیادہ بیمار تو ہسپتال میں ہوتے ہیں. تو بھائی ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ بیماروں کے علاج کے لیے ہیں. تو اللہ نے جس جگہ پہ زلزلوں کا زیادہ امکان تھا وہاں پر پہاڑ اللہ نے زیادہ پیدا کر دیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں فجاجن سبلا. ایک طرف ہم نے پہاڑ بھی بنائے, لیکن ایسا نہیں کر دیا کہ زمین میں پہاڑ ہی پہاڑ, تو پھر ٹریولنگ ہی ممکن نہیں رہے گی انسان کے لیے, پوری زمین آباد ہی نہیں ہوگی. تو ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ فجاجن سبلا, راستے بنائے بہت سارے, کشادہ راستے. خود پہاڑوں کے بیچ میں بھی بڑے راستے ہیں. آپ دیکھیں جس پہاڑی علاقے میں بھی جائیں نا, آپ کو پہاڑ کے اوپر سڑک نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ پہلے سے یہاں کچھ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ پھر انسان نے اس پہ محنت کر کے اس کو اور کشادہ کر دیا. تو یہ راستے بھی اللہ نے پہلے سے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان پوری دنیا میں ٹریولنگ کر سکیں. لعلہم یہتدون, تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. یہاں ہدایت پانے کا مطلب گمراہی سے ہدایت پانا نہیں ہے, بلکہ منزل تک پہنچنا. یعنی ہم نے بڑے بڑے راستے بنائے تاکہ یہ ٹریول کر کے کہیں جانا چاہیں تو اپنے منزل تک یہ لوگ پہنچ سکیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, یہ تو کچھ زمین کی باتیں اللہ نے بتائیں. فرمایا ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا محفوظ, ایسی محفوظ چھت جو پھٹنے سے محفوظ ہے اور آفتوں سے محفوظ ہے, اور شیطان کے اوپر جا کے عالم بالا کی باتیں چوری کرنے سے محفوظ ہے. یعنی شیطان بھی اوپر نہیں جا سکتے. سقف کا مطلب چھت ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں, مفسرین بھی بات لکھتے ہیں کہ قرآن سے یہ بات بہت واضح ثابت ہے, تورات انجیل سے بھی, کہ ہم جب بلندی کی طرف جائیں گے نا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ ایک آسمان ایک چھت نما ہے, یعنی اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. اس کائنات کو اللہ نے ایسے کسی دائرے میں بند کیا ہوا ہے, اور یہ 7 خول ہیں جو کائنات پہ یعنی اس کائنات پہ اللہ نے جو ہے وہ چڑھا دیے ہیں. 7 خولوں کے اندر, ان 7 خول کو, مضبوط خول ہیں بڑے بڑے, ان کو آسمان کہا گیا. تو وہ دریافت کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے وہ اتنے اونچے ہیں کہ انسان کی ہو سکتا ہے وہ شاید قرب قیامت میں انسان دریافت کر لے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی بھی دریافت نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ پہلا آسمان ہی انسان جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکا ہے, نہ وہ دیکھ سکا ہے اس کو, اور شاید ممکن ہے دیکھ بھی نہ سکے. لیکن اتنی بات بہرحال یہ ثابت ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے خول کے اندر بند کیا ہوا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اللہ فرماتے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور یہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں. یعنی آسمان میں 20 نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی, مگر یہ اس پہ غور نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو بھی پیدا کیا اور دن کو بھی پیدا کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے, تو قرآن نے ان کے لیے تیرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ظاہر ہے ہمیں کوئی یہ جو سورج چاند جو ہے, سورج اور چاند یہ تیرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے نا, یہ تو پانی تو نہیں ہے جہاں یہ تیر رہے ہوں. تو اصل میں تیرنا, جب انسان تیرتا ہے نا تو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرتا چلا جاتا ہے. جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں, پھر زمین پہ آپ کی جو چال ہے اس میں روانگی نہیں ہوتی, اور جبکہ تیرتے ہوئے انسان ایسے بڑے مزے سے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مبالغہ ہے, بلاغت ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ چاند اور سورج بھی اسی طرح چل رہے ہیں.
یہاں پر بھی ایک قرآن نے حقیقت کو بیان کیا کہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں. جب یہ دریافت ہوا نا کہ بھئی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو بہت سے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ سورج تو چل ہی نہیں رہا ہے, سورج تو رکا ہوا ہے, زمین سورج کے گرد چل رہی ہے, لیکن قرآن کہہ رہے کہ سورج چل رہا ہے. تو اس وقت علماء نے یہ جواب دیا کہ بھئی قرآن نے ظاہر کو دیکھ کے کہا ہے کہ سورج چل رہا ہے, حقیقت میں زمین چل رہی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سورج چل رہا ہے. لیکن بعد میں یہ بات دریافت ہو گئی کہ بھئی سورج باقاعدہ چل رہا ہے, یعنی یہ قرآن کی آیت بھی اپنے ظاہر پر ہے, سورج رکا ہوا نہیں ہے, پورے نظام شمسی کو لے کے سورج چل رہا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں, بڑا دلچسپ منظر دکھایا گیا پورا اس نظام شمسی کو نا, کہ زمین سورج کے گرد اور یہ سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, اور سورج خود ان تمام سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر بھی ایک مدار میں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسے ہی چلا ہی جا رہا ہے کائنات میں, بلکہ وہ بھی سورج بھی ایک دور ہے جو مکمل کر کے واپس آتا ہے. پتہ نہیں وہ ہزاروں سال میں دور مکمل ہوتا ہے, لاکھوں سال میں, کروڑوں سال میں ہوتا ہے, اس کا علم اللہ ہی کو ہے. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر سورج بھی تیر رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. قرآن جب یہ دلائل دیتا نا تو مشرکین تنگ آ جاتے. ظاہر ہے ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا, تو پھر جب تنگ آ جاتے اور کہتے بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے تو لوگ نکلتے جا رہے ہیں, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا. تو پھر تسلی کے لیے کہتے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا, ایک دن ان پر موت واقع ہو جائے گی تو قصہ تمام ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں تو تھوڑے دن صبر کر لو, جب ان کی موت واقع ہوگی تو یہ اسلام اور یہ توحید, یہ سارے قصے یہیں ختم ہو جانے. تو تسلی کے لیے کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی, فرمایا ان کو کہہ دیجئے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے. آپ بھی بشر ہیں, تو جیسے سارے بشر دنیا سے چلے گئے تو آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے. تو یہ جو مشرکین باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بھی چلے جائیں گے تو یہ اسلام ختم ہو جائے گا, تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب نے جانا ہے. کیوں؟ افئن مت, اگر اے محمد آپ پر موت واقع ہوئی فہم الخالدون, تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے, انہوں نے بھی تو مرنا ہے. یعنی یہ اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ دعوت کا کام ختم ہو جائے گا, ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم مریں گے تو ہمیں بھی تو حساب و کتاب دینا ہوگا. کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ تو اپنی موت کی فکر بھی کرو. تمہیں نبی کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ نبی چلے گئے تو دعوت کا کام ختم اور ہم سکون میں. تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے نبی اگر آپ پر موت واقع ہوئی, جو کہ ہوگی, تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے, تو ان کو بھی تو حساب و کتاب دینا ہے. یہ کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جیسے پیغمبر نے پر موت واقع ہوگی تو تم پر بھی موت واقع ہوگی, لیکن ہوگا کیا, ہم موت واقع کریں گے کیوں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی میں رکھ کے. برائی سے یعنی برائی سے قرآن کی مراد ہے کہ مصیبتوں میں اور خوشحالی میں. فتنتاً, آزمائش کے طور پر, ہم آزمائش کے طور پر, فتنے کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں ہم ان سارے حالات میں ڈال کے. تو یہ تمہاری آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور لوٹ کر تم نے ہماری ہی طرف آنا ہے. تو موت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیغمبر پر یقیناً موت واقع ہوگی, لیکن تم پر بھی موت واقع ہوگی, اور یہ جو ابھی تمہارے حالات چل رہے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے. تو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے, تو اپنی فکر کرو. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, ایک طعنہ تو یہ دیا کرتے تھے کہ بھائی ان پر موت واقع ہو جائے گی پیغمبر پر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا. دوسرا طعنہ یہ دیا کرتے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, احاد الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی یہ یتیم اور مسکین, کیا مطلب, ان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کریں. جیسے ہم جب کسی کو بالکل اگنور کرتے ہیں نا, کوئی شخص ہمیں آ کے بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, آپ اس کی باتوں کا جواب دیں, تو ہم جب اس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی یہ میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو لفٹ کراؤں اور اس کے اعتراضات کا میں جواب دوں. تو یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا. تو مشرکین کا بھی یہ سٹائل تھا کہ بھئی یہ تو یہ ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, یہ ہمارے خداؤں کا اور تذکرہ ہمارے خداؤں کا کر رہے ہیں, تو ہم ان کی بات کو کیوں سنیں. قرآن کہتا ہے کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں یہ تکبر, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں, اتنے بڑے خدا کا جو اصل خدا ہے, تو اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ان کی نظر میں ویلیو اس کی ہے کہ تذکرہ کرنے والا کون ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اور رحمان کے تذکرے سے یہ انکاری ہیں، انہیں رحمان کا تذکرہ پسند نہیں کرتے یہ۔ خلق الانسان من عجل، پھر یہ بار بار یہ کہا کرتے تھے جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے دلائل دے رہے ہیں توحید کے، تو عذاب لے آئیں، جلدی سے عذاب لے آئیں، ہمیں دکھا دیں، غیب پر ہم کیوں ایمان لے کر آئیں، ہمیں دکھا دیں نا اس عذاب کو۔ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کی فطرت میں جلدی شامل کی گئی ہے، اس لیے شور مچاتا ہے کہ بس فوراً فیصلہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے جلدی مت مچاؤ، سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جس میں عذاب بھی ہے ایک نشانی، جس میں بدر بھی ہے، جس میں احد بھی ہے، بہت ساری جو نشانیاں معجزے بھی دکھائے گئے اور بہت ساری جو جنگوں میں شکستیں بھی دکھائی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تستعجلون، تم جلدی نہ کرو، اصل میں تھا تستعجلونی، یا کو حذف کر دیا، مجھ سے جلدی نہ طلب کرو تم، اللہ اپنے ٹائم پہ ساری نشانیاں دکھائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جلدی میں کیا کہتے ہیں، جلد بازی میں، کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ لوگ دیکھ لیں، یا اگر یہ لوگ دیکھ لیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس دن اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے اور اپنی پشتوں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے، تو اس وقت کو اگر یہ لوگ دیکھ لیں، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اس منظر کو دیکھ لیں نا، کیونکہ دیکھیں اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ تو فیوچر کو ایسے دیکھ رہا ہے، کیسے یہ آگ میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کاش یہ لوگ اس منظر کو دیکھ لیں، پھر یہ باتیں نہ کریں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، پھر تو یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں مہلت دے تاکہ ہم توبہ کریں اور دوبارہ ہم وہ حماقت نہ کریں جو دنیا میں ہم کر کے آئے ہیں۔ بل تاتیہم بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں اچانک آئے گا ان کے اوپر عذاب، فتبہتہم، اور ان کو گم سم کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، آج تو یہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں لیکن جب آئے گا تو یہ اس عذاب کو دور نہیں کر پائیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب چونکہ نبی تو بہرحال ایسی باتوں سے پریشان ہوتے تھے، بار بار مشرکین کی ہٹ دھرمی، کوئی دلیل سے بات تو کرتے نہیں تھے یہ مشرکین لوگ، تو قرآن نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، جس طرح آج یہ آپ کا مذاق اڑا کے کہتے ہیں احاد الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان کافروں میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، ماں اس عذاب نے گھیر لیا، کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ نبی کا بھی مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی عذاب گھیر لے گا، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا اور کون غلط۔ یہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، وقت ہمارا باقی ہے لیکن ہمارے ہاں نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو اس کو یہیں ہم بس کرتے ہیں۔ تو سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 2 الحمدللہ مکمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ میں سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 3 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔